السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اپنے اللہ کو ہمیں لے کر چلنا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں بسا کر زندگی گزارنا ہے۔ دوستو، جب ہم اپنے اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو اتاریں گے، اپنی زندگی کو اللہ کے تابع اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع زندگی کو رکھیں گے دوستو، تو اللہ پاک ہماری زندگی بھی بنائیں گے۔ دوستو، ہم چلتے پھرتے کدھر بھی چلیں گے، اللہ ہمارے ساتھ چلیں گے دوستو۔ ہاں، پوری دنیا کو سمیٹ کر اللہ پاک ہمیں دیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، اپنے اللہ کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنا ہے دوستو۔ ہاں، ایک بار پکڑ کر دیکھے دوستو، دیکھو اللہ پاک نے نافرمانوں کو اللہ پاک نے دنیا دی ہے دوستو، نافرمانوں کو۔ دیکھو فرعون اتنا اللہ کی نافرمانی کا کام کرتا تھا، لیکن اللہ پاک نے پوری دنیا اس کو دی تھی دوستو۔ ہاں، سونے کے ٹاولٹ میں یعنی سنڈاس کرتا تھا، اپنی حاجت کو پورا کرتا تھا۔ ہاں، غسل خانہ اس کا سونے کا تھا، اس کا سونے کا تخت تھا، اس کا پانی پینے کا گلاس بھی سونے کا تھا، پورے سونے کے ساتھ وہ رہتا تھا، سونے کے بچانے میں سوتا تھا۔ لیکن اللہ کی نافرمانی کی ہے، سونے کے ساتھ اللہ پاک نے اس کو دریائے نیل میں ختم کیا ہے دوستو۔ ہاں، جو اللہ کی مانتا ہے، اللہ پاک عزت کے نقشے پر بٹھاتے ہیں، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اس کو ذلت میں ڈالتے ہیں دوستو۔ دیکھو تو فرعون کا کیا انجام ہوا، ہمارے سامنے عبرتناک اللہ پاک عذاب دے رہے، ابھی تک دے رہے اللہ پاک۔ دیکھو دوستو، اس کو سمندر میں ڈالا گیا، سمندر نے پھینک دیا، اس کو زمین کے اندر ڈالا گیا، زمین نے اس کو پھینک دیا۔ اس کو جلانے کی کوشش کرے، آگ بھی لگ رہی نہیں دوستو، اس کو آگ بھی اس کو جلا رہی نہیں دوستو، کہ وہ ہمارے سامنے عبرتناک عذاب ایک نشانی اللہ پاک نے رکھی ہے دوستو۔ ہاں، شداد نے اپنے بادشاہت کا غلط استعمال کیا، اللہ کی نافرمانی کا کام کرا۔ اللہ پاک کے سامنے اس نے جنت کو بنایا، لیکن جنت کو بنایا ہے، لیکن جنت میں گیا کیا وہ؟ حالانکہ سمجھو ایک روم، ایک گھر ہم بناتے ہیں تو ہم اس گھر میں جاتے ہیں، رہنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن ادھر تو سب الٹا ہے۔ جنت بنانے پوری دیا ہے اس خالق مالک نے، اس پالنہار نے، اس اللہ نے، اس رب نے پوری جنت کو بنانے، اور پورا ڈیزائن بھی اللہ پاک اس کو دکھا رہے تھے کہ جنت ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے، یہ ہے جنت میں، وہ ہے جنت میں، یہ ہے جنت میں، اس طریقے سے تو جنت کو بنا۔ تو پوری جنت کو شداد نے پوری جنت کو بنایا ہے دوستو۔ ابھی کل انٹری ہے، اندر جنت میں جانا ہے، تو جنت میں جانے سے پہلے اللہ پاک نے دروازے پر ہی اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور فوراً اس کی روح قبضہ کی ہے دوستو۔ ادھر دیکھو نمرود کو، دیکھو ہم بولتے ہیں کھرچی پر بٹھا کر اللہ عزت دیتے ہیں، بے شک عزت دیتے ہیں، کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کے فرما بردار کو اللہ عزت دیتے ہیں کھرچی پر بٹھا کر دوستو، لیکن کچھ کھرچی پر اللہ ذلیل بھی کرتے ہیں دوستو۔ نمرود کو اللہ پاک نے حکومت کا منتری بنایا، حکومت دی، بادشاہ دی، لیکن اسی کھرچی پر بٹھا کر اللہ نے ذلیل کیا ہے، جوتے سے پٹوایا ہے دوستو۔ ہاں، جوتے سے پٹوا کر اللہ پاک نے ہلاک اور برباد کیا نمرود کو، ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے سے ناک میں لنگڑے مچھر ناک میں چلا گیا ہے، اور بھیجے میں جا کر اس کو بھیجے کو چباتا تھا، چبانے کے بعد وہ پاگلوں کی طرح کھیلا کرتا تھا، اور بعد میں پھر اس کے خادم اس کو کیا کرتے تھے، جو اس کے وزیر آ کر جو یہ جوتے سے پٹواتے تھے، ہاں، جو ان کی خادمہ تھی وہ بھی جوتے سے مارتی تھی اس کو سر پر، سمجھو ایک دو جوتے، ناشتے میں 2 جوتے مارنے کے بعد اس کو کھانا جاتا تھا۔ ہاں، ناشتہ جاتا تھا، کھانے کے ٹائم بھی پہلے 2 جوتے مارنے کے پھر کھانا جاتا تھا، سونے کا رہا تو پہلے 2 جوتے اور بعد میں آرام کرتا تھا وہ۔ ایسی زندگی اللہ پاک نے کئی سال اس کی گزارے، اور بعد میں جب وہ سب لوگ پریشان ہوئے تو زور سے سر پر مارا ہے، اللہ پاک نے سر کو پھوڑا ہے دوستو، اور اس سر سے مرغی کی شکل میں مچھر چلا گیا ہے دوستو، اڑ کر گیا ہے دوستو۔ اللہ پاک جس کو بھی ذلیل کرنے پر آئے تو اللہ پاک کو ضرورت نہیں کس کو ہلاک اور برباد کرے، اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ کسی کے ذریعے سے بھی کسی کو بھی ہلاک اور برباد اور پریشان کر سکتے ہیں۔
اللہ کے یعنی اللہ پاک نے 17,999 مخلوق جو بنائے ہیں وہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں دوستو، اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ اس لیے اپنے اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، کہیں اپنا اللہ ہم سے چھوٹ نہ جائے دوستو۔ ہاں دیکھو دوستو، اللہ پاک نے ایسے ایسے مخلوق بنائی ہے دوستو کہ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے بارک تعالیٰ، اگر پورے دنیا کے انسان اگر آپ سے یعنی پورے دنیا کے مخلوق، تمام انسان جتنے بھی مخلوقات تو نے بنائی ہے، سب مخلوقات اگر تیری نافرمان بن جائے تو تو کیا کرے گا؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمانے لگے، میرے چراغے میں ایسی ہزاروں مخلوق ہے، اس میں سے ایک مخلوق صرف اس پر مسلط کروں گا، تو یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور جتنے بھی چیزیں ہیں سب کو ایک نوالے میں ختم کرے گی۔ کتنے نوالے میں ختم کرے گی؟ تو اللہ پاک کے چراغے میں ایسے مخلوق چل رہے ہیں دوستو، اللہ کے چراغے میں ایسے مخلوق ہزاروں کی تعداد میں چل رہے ہیں دوستو۔ اس لیے اپنے اللہ کو ہمیں پہچاننا ہے دوستو۔ ہمارے اللہ پاک بہت بڑے طاقتور ہے دوستو، اس کی طاقت کی نشانی دیکھنی ہے تو آسمان پر دیکھ کر ہم غور کریں کہ اتنا بڑا آسمان ہے، اتنا پھیلا ہوا آسمان ہے، پھر وہ بنانے والا کتنا بڑا ہوگا دوستو۔ یہ زمین اتنی بڑی ہے، اتنی پھیلی ہے، پھر اس زمین کو بنانے والا کتنا بڑا ہوگا۔ یہ چاند اتنا پھیلا ہوا ہے، یہ چاند اتنا بڑا ہوگا، پھر وہ چاند کو بنانے والا کتنا بڑا ہوگا۔ یہ سورج اتنا بڑا ہے، پھر وہ سورج کو بنانے والا کتنا بڑا ہوگا۔ یہ سوچنا ہے دوستو، یہ سوچنا ہے۔ اس نے آسمان کو بنایا، بغیر پلر کے بنایا، پھر اس کا دماغ کتنا بڑا ہوگا، اس کی عقل کتنی بڑی ہوگی، اس کی طاقت کتنی بڑی ہوگی۔ یہ سوچنا ہے دوستو، یہ سوچنا ہے۔ یہ سوچیں گے تو ہماری ایمان کو ہم بنائیں گے دوستو، یہ ایمان کو بنائیں گے۔ دیکھو دوستو، 1,000 اسکوائر فٹ کا ہم گھر بناتے تو پہلے زمین کے اندر کے فاؤنڈیشن کو مضبوط کرتے ہیں، پھر اس کو پلر لگاتے ہیں، اور پھر 1,000 اسکوائر فٹ کو ہم بنانے کے لیے ہمارے کو کم از کم 6-7 مہینے لگتے ہیں دوستو۔ لیکن یہ انجینئر کا کام تو عجیب ہے۔ دیکھو دوستو، ہمارا یہ تجربہ ہے، ہمارا یہ ہے کہ بابا جس سلیب کو، جس فاؤنڈیشن کو ہم جتنا وقت دیں گے اتنا مضبوط ہوگا۔ پھر یہ انجینئر نے 6 دن 6 راتوں میں آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، ستارے کو بنایا، سیاروں کو بنایا، سارے دنیا کے زیب و زینت کو بنایا، سمندر کو بنایا، سمندر کے اندر ہزاروں طریقے سے مچھلیاں ہیں، سب نعمت اللہ پاک نے دنیا میں بنایا 6 دن 6 راتوں میں۔ پھر وہ آسمان ایک دم، ہمارا دماغ ہے کہ آسمان کمزور ہوگا، ہمارا دماغ، کیونکہ بابا 6 دن 6 راتوں میں جو بنائی لا وہ صحیح نہیں رہے گا۔ نعوذ باللہ ہمارا دماغ چل رہا ہے، ہمارا دماغ یہ چل رہا ہے کہ 6 دن 6 راتوں میں اس اللہ نے جو بنائی لی چیز، نعوذ باللہ وہ کیا مضبوط نہیں رہے گی۔ ہمارے دماغ چل رہا ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمارا دماغ، ہماری سوچ چل رہی ہے کہ 6 دن 6 راتوں میں اللہ پاک نے یہ آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا۔ ہمارا دماغ نعوذ باللہ ہمارا دماغ یہ چل رہا ہے۔ لیکن دیکھو دوستو، ہم 1,000 اسکوائر فٹ کو 6-7 مہینے لگاتے ہیں، لیکن وہ مضبوط نہیں رہتا ہے، 40-50 سال میں وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ انجینئر نے 6 دن 6 راتوں میں آسمان کو بنایا، سیاروں کو بنایا، سورج کو بنایا، سب چیزیں بنایا۔ لیکن یہ طاقتور اللہ، دیکھو کروڑوں اربوں سال ہو چکے ہیں، آسمان کو کروڑوں اربوں سال ہو چکے۔ ہم نے سنے ہیں کیا کہ بابا چلو یہ آسمان کی ریپیرنگ ہے، ذرا اتنی جگہ خالی کرو، کبھی سنے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم سے ہر چیز چلتی ہے دوستو۔ ہاں بارش دیکھو برستے ٹائم سوچو، اگر اس نے جو سمندر کا جو پانی، کھارا پانی کو اٹھاتا ہے اور وہی پانی اگر ہمارے اوپر پھینک دیا تو پوری دنیا غرق ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی دوستو۔ جس طاقت کے ساتھ اللہ پاک پانی کو کھینچتے ہیں اوپر، اسی طاقت کے ساتھ اللہ پاک نے زمین پر پانی کو پھینک دیا تو ایک بھی انسان دنیا میں باقی نہیں رہے گا، 17,999 مخلوق فنا ہو جائے گی دوستو۔ ہاں اللہ کو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا دنیا کو فیکون کرنے کے لیے، سمجھے؟ فیکون کا مالک ہے، کن فیکون کا مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، رب العالمین ہے دوستو۔ ہاں خالق الکائنات ہے دوستو۔ تمام دنیا کے جتنے بھی چیزیں ہیں اس کے حکم سے چلتے ہیں، اس کا یقین ہمارا بن جائے، اللہ بنائے دوستو۔ ہاں پورے دنیا کے جتنے بھی اس کے میں ہے، جتنے بھی پلان ہیں، جتنے بھی یہ سب کو فیل کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس کا یقین ہمارا بن جائے۔ کیونکہ تمہارے 360 جوڑ ہیں نا، اس کے حکم سے چلتے ہیں، ایک بھی
ایک بھی ریموٹ کا بٹن مارا تو تمہارا ہاتھ چلنے کا بند ہو جائے گا، تمہارا جو پیر چل رہا ہے اس کو بھی اللہ پاک لاک کرے تو پیر چلنے کے بند ہو گئے، تمہارے آنکھوں کی نظر کو بھی اللہ رکا سکتے ہیں، تمہارے ہاتھوں کی نظر کو بھی اللہ رکا سکتے ہیں، اس کا یقین ہمارا بن جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام امت کو اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے اللہ کو پہچاننے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے اللہ کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔